ختم ہوا تھا تو وہ تو اس کے بعد بھی ختم رہا. اسلام زندہ ہوتا اور کربلا کے بعد، اس کی کیا معنی؟ بہرحال یہ جو دور ہے یہ خلافت کے اعتبار سے ایک مس نومر دور ہے. یہ خلافت نہیں تھی. اس میں بنو امیہ، بنو عباس، فاطمیین آف مصر اور عثمانی ترک، ان سب کا دور جس کا آخری خاتمہ 1924 میں ہوا ہے. اور یہ خلافت جو ہے بنو امیہ کا دور اس قسم کی حکومت میں سب سے زیادہ سنہری دور ہے، اس لیے کہ ابھی بادشاہت پورے طور پر نہیں آئی تھی. ابھی عرب اسلام کی جو بدویانہ جو خصائص تھے وہ برقرار تھے. ابھی محل بننے شروع نہیں ہوئے تھے. ابھی رقص و سرود کی محفلیں جو ہے محلوں کے اندر نہیں شروع ہوئی تھی. اور پھر ان میں بڑی بڑی شخصیتیں پیدا. عمر بن عبدالعزیز جیسا مجدد کامل آخر انہی میں سے اٹھے. عبد الملک بن مروان جس نے یہ قبۃ الصخرہ بنوایا تھا، یہ جو آج ہے ڈوم آف دی راک، جس چٹان سے حضور کا سفر معراج کا آسمانی حصہ شروع ہوا ہے، اسینٹ، اس چٹان کے اوپر یہ جو قبہ بنایا ہے، گنبد، قبۃ الصخرہ، چٹان کا ڈوم آف دی راک، یہ عبد الملک بن مروان کا بنایا ہوا. اور کہتے ہیں کہ یہ شخص اگر سیاست میں نہ ہوتا، حکومت میں نہ آتا، تو یہ محدثین اور فقہاء میں اس کا شمار ہوتا. عالم تھا. بنو عباس کے دور میں آ کر خلافت جو ہے، اول تو یہ کہ بنی امیہ کے دور میں کم سے کم عالم اسلام وحدت رہا، پورے عالم اسلام پر ان کی حکومت رہی. اور اس میں بھی بہترین دور حضرت معاویہ کا تھا. پورے عالم اسلام میں ایک ہی حکومت اور 20 برس تک کوئی لڑائی نہیں، کوئی جنگ نہیں، کوئی خانہ جنگی نہیں، کوئی خونریزی نہیں، کچھ نہیں، عام امن کامل حضرت امیر معاویہ. اس لیے کہ بہرحال وہ صحابہ میں سے تھے، راشد تو تھے. خلیفہ ہم انہیں نہیں مانتے اس لیے کہ وہ اپنی قوت کے بل پر آئے تھے. اس خلافت جس کا نام نہاد خلافت جس کو کہنا چاہیے، اس میں اصول کیا تھا؟ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. حضرت امیر معاویہ کے پاس بنو امیہ کا قبیلہ اور اس کی عصبیت، یہ عصبیت کی اصطلاح جو بعد میں ابن خلدون نے استعمال کی، عصبیت، کسی قوم کو جوڑنے والی شے کوئی عصبیت ہوتی ہے. وہ عصبیت خاندانی ہو، وہ عصبیت لسانی ہو، اور وہ عصبیت کوئی نظریے کی ہو. تو ہمارے لیے عصبیت جو ہے وہ اصل میں تو دین کی ہے. لیکن وہ معاملہ ختم ہو گیا. خلافت راشدہ ختم، عصبیت دین اب منتشر ہو گئی. اب جس کے پاس طاقت ہے عصبی، اب وہ عصبیت کون سی ہے؟ وہ ہے قبائلی عصبیت. بنو امیہ 90 برس ان کی حکومت رہی. بنو عباس کھڑے ہو گئے، بنو عباس کی عصبیت، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. انہوں نے مار دھاڑ کی اور بنو امیہ کو ختم کیا، ان کی حکومت ہو گئی. اور اصل میں ملوکیت جو شروع ہوئی ہے وہ پورے شان و شوکت کے ساتھ، اصولی اعتبار سے بنو امیہ کا دور بھی ملوکیت ہے، حضرت معاویہ کا دور بھی ملوکیت ہے. لیکن یہ کہ ملوکیت اپنے تمام جو بھی اس کے مینیفیسٹیشنز ہوتے ہیں اس کے ساتھ جو وجود میں آئی ہے وہ در حقیقت دور بنو عباس ہے. اور پھر یہی صورتحال جو ہے ترکان عثمانی کی رہی ہے. وہ بھی ایک عثمان، آل عثمان، عثمان ایک ترک سردار تھا اور اس کے اولاد، اس کا قبیلہ تھا کہ جس نے یہ حکومت قائم کی، اور پھر خلافت بھی منتقل ہو گئی. تو ان کو ہم جو ہے خلافت نہیں کہیں گے. اس لیے آپ نوٹ کر لیجئے، ایک لطیفہ یا کثیفہ جو چاہیں کہیں، جب خلافت کے خاتمے کی سازش چل رہی تھی تو میں آپ کو شروع میں بتا چکا ہوں زبردست تحریک چلی ہے ہندوستان میں، اور کہیں نہیں چلی. حالانکہ خلافت اگر معاملہ تھا تو پورے دنیا کے مسلمانوں کا تھا، لیکن کہیں اور کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رینگی. خلافت کی تحریک چلے گی ہندوستان میں، اور وہ تھی اصل میں خلافت کے تحفظ کے لیے کہ یہودی اور انگریز برطانوی حکومت مل کر اس کے خاتمے پر تلے ہوئے. اس کے خلاف جو ہے وہ تحریک اٹھی، تحریک خلافت. لیکن جب خود اتا ترک نے خلافت کی تنسیخ کا جب وہ اعلان کرنے والا تھا تو علماء کرام اس کے پاس گئے، دیکھیے اس خلافت کو ختم نہ کیجیے، ہم آپ کو خلیفہ مان لیتے. اس نے ایک سوال کیا،
اگر آپ مجھے خلیفۃ المسلمین مانتے ہیں مسلمانوں کے، تو یہ جو بادشاہ ہیں مسلمانوں کی، یہ میرا حکم مانیں گے؟ کہ نہیں حکم تو نہیں مانیں گے، تو پھر لے جاؤ اپنی خلافت، مجھے اس خلافت سے کوئی دلچسپی نہیں۔ چنانچہ واقعہ یہ تھا، بنو عباس کے ساتھ ہی عالم اسلام دو حصوں میں منقسم ہو گیا۔ اسپین کے اندر علیحدہ بنو امیہ کی حکومت چلتی رہی، باقی یہ اب بنو عباس تھے۔ اور پھر جب اس کا زوال شروع ہوا ہے تو سلاطین ہیں، مختلف جگہوں پر لوگ ہیں، بس کہیں سے سند منگا لیتے ہیں خلیفہ سے، اور اس کے بعد ایک دور آیا سند بھی چھوٹ گئی۔ اس کے بعد جب جو تاتاری ہنگامے کے بعد جب ایک ذرا مسلمانوں کے اندر دوبارہ ایک نشست ثانیہ ہوئی ہے، مسلمانوں کی، اسلام کی نہیں، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ ترکان تیموری ہندوستان میں سلطنت ہے، ترکان صفوی ایران میں ہے، ترکان سلجوقی مڈل ایسٹ میں ہے، ترکان عثمانی انہوں نے زبردست آٹومان امپائر قائم کی، جو ہی رومن امپائر کی طرح تھی، جس کی 3 ٹانگیں تھیں، اور ہول آف دی نارتھ افریقہ، ہول آف دی ویسٹ ایشیا اینڈ ہول آف دی ایسٹ یورپ، یہ 3 سلطنت عثمانیہ جو ہے یہ 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی تھی۔ لیکن نوٹ کر لیجئے کہ یہ در حقیقت خلافت نہیں تھی، ملوکیت تھی، جس کے لیے دلیل جو میں نے حدیث آپ کو سنائی ہے۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون، 5 دور آپ نے گنوائے ہیں اپنی زندگی سے لے کر اور قیامت تک کے۔ اے مسلمانوں، تمہارے مابین خلافت برقرار رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، پھر جب اللہ چاہے گا اسے اٹھا لے گا، یعنی میرا انتقال ہو جائے گا۔ خلافت نہیں، نبوت، تکون النبوۃ فیکم، نبوت موجود رہے گی تمہارے مابین جب تک اللہ چاہے گا، پھر جب اللہ چاہے گا اسے اٹھا لے گا، یعنی میرا انتقال ہو جائے گا۔ ثم تکون خلافتا علی منہاج النبوہ، پھر ایک دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا، نبوت کے نقش قدم پر خلافت، ایگزیکٹ وہی نظام جو میں نے قائم کیا ہے وہی قائم رہے گا اس خلافت کے دوران۔ فتکون ما شاء اللہ وان تکون، وہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا۔ ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفع، پھر جب چاہے گا اللہ اسے بھی اٹھا لے گا۔ ثم تکون ملکا عاضا، پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور آئے گا، خلافت کا لفظ نہیں، وہ کاٹ کھانے والی ملوکیت جس میں حادثہ کربلا ہوا ہے، سانحہ کربلا ہوا ہے، واقعہ ہررا ہوا ہے۔ 3 دن کے لیے نبی کے شہر مدینۃ النبی کو مباح کر دیا گیا فوجیوں پر، جو چاہو لوٹو، جس کو چاہو ریپ کرو، جو چاہو کرو۔ مدینۃ النبی 3 دن رات، سینکڑوں جو تابعین تھے انہیں حجاج بن یوسف نے شہید کیا، سینکڑوں۔ اب ملوکیت کو چونکہ سب سے بڑا خطرہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی اور شخص پاپولر نہ اٹھ کھڑا ہو ہمارے مقابلے میں، تو محمد بن قاسم کی چونکہ مورتیاں بن گئی تھیں سندھ کے اندر اور اسے پوجا جا رہا تھا، در جوانی توبہ کردم شیوہ پیغمبری است، لہذا ان کا تو اوتار ہے، ایک خدا کا اوتار ہے، ایشور کا اوتار ہے، اس کی مورتیاں بنا کے پوجنی شروع کر دی، لہذا بلا لیا گیا واپس۔ ہی کین بی اے پوٹینشیل تھریٹ، اسے لا کے شہید کر دیا گیا۔ تو یہ کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور تھا۔ فرمایا فتکون ما شاء اللہ وان تکون، یہ بھی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا۔ ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفع، پھر جب اللہ چاہے گا اس دور کو بھی اٹھا لے گا۔ پھر چوتھا دور آئے گا، ثم تکون ملکا جبریا، پھر مجبوری اور غلامی والی ملوکیت کا دور آئے گا۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت صحابہ نے اس سے کیا مفہوم لیا ہوگا، آئی کانٹ سے، یہ 2 طرح کی ملوکیت کیا ہوئی، لیکن آج معلوم ہے ہمیں یہ ملوکیت تھی غیروں کی ملوکیت، ہم غلام ہو گئے، انگریزوں کے غلام، ملکہ وکٹوریہ کے غلام۔ اور جو قصیدے ہمارے ہاں کہے گئے پھر ملکہ وکٹوریہ کے لیے، کبھی آپ یاد کریں، سب سے بڑا قصیدہ خواں جو ہے وہ غلام احمد قادیانی تھا، جو قصیدے لکھے اس نے تعریف میں، مدح میں، حمد میں، شکر میں، وہ ہم مجبور بھی ہو، غلام بھی ہو۔ پہلے کم سے کم مسلمان تو تھے بادشاہ، ان میں برے تھے تو اچھے بھی تو تھے نا، آخر صلاح الدین ایوبی انہی میں تھے، نور الدین زنگی انہی میں سے تھے، ہمارے ہاں اورنگزیب انہی میں سے تھے۔
آخر ہمارے ہاں بہت اچھے بادشاہ بھی ہوئے، لیکن یہ کہ اب ہم غلام بھی ہو گئے، کہیں برطانیہ کے، کہیں ولندیزیوں کے، اور ہر جگہ پر کوئی بادشاہ کوئی ملکہ بیٹھی ہوتی تھی، اب بھی ہے، اکثر جگہوں پر بیٹھی ہوئی ہے، ملکائیں ہیں، بادشاہ ہیں، جیسے برطانیہ میں ملکہ بیٹھی ہوئی ہے۔ اب غلام دوہری گویا کہ یہ ہمارے اوپر شامت جو آئی، ثم تکون ملکا جبریا فتکون ما شاء اللہ ان تکون، یہ بھی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا کہ رہے، ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفع، پھر اس کو بھی اٹھا لے گا اللہ جب چاہے گا۔ اب پانچواں دور ہے، ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر ایک دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا۔ اب نوٹ کیا آپ نے، حضور کے بعد پہلا دور خلافت علی منہاج النبوہ، جسے ہم خلافت راشدہ بھی کہتے ہیں، اور دوسرا دور آئے گا ثم سکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد حضور نے خاموشی اختیار کی، اس کے بعد قیامت ہے، قیامت کے قریب جا کر یہ خلافت جو ہے قائم ہوگی۔ اس کے بارے میں میرا تیسرا لیکچر ہے جو تفصیل سے میں بات کروں گا، اس وقت صرف اس حدیث میں بتانا تھا کہ خلافت، دو خلافتوں کے درمیان دو ملوکیتیں ہیں۔ پہلی خلافت علی منہاج النبوہ، خلافت راشدہ جو دور نبوت کا ضمیمہ تھی، دوسری خلافت علی منہاج النبوہ جو ابھی آئے گی، قیامت سے قبل آئے گی، اور اس کا گویا کہ حضور کی طرف سے ہمیں اس کی خوشخبری مل گئی ہے۔ تو یہ جو خلافت تھی، جو میں نے کہا آپ کو درمیانی خلافت، یہ خلافت جو ہے خلافت نہیں تھی، نام نہاد خلافت تھی۔ ہاں ایک نشان تھا ہماری شان و شوکت کا، ہمارے ماضی کا، ہماری ایک ملی سمجھیے کہ ایک سمبل تھا، نشانی، علامت کے طور پر کہ وحدت ملی کا ایک نشان ہے، خلیفہ ہے۔ اور اسی وجہ سے ایک صاحب نے ایک مرتبہ یہ واقعہ سنایا تھا، میں نے پڑھا کہیں نہیں ہے لیکن ایک معتبر عالم دین نے سنایا تھا کہ جب حضرت شیخ الہند قید میں تھے، اسیر تھے مالٹا میں، تو وہ جو کمانڈانٹ تھا اس کیمپ کا جہاں پہ وہ نظر بند تھے، اس نے دیکھا بہت درویش، بہت نیک آدمی ہے، تو وہ معتقد سا ہو گیا تھا، ان سے آپس میں بڑی ان کی بے تکلفی ہو گئی، گفتگو ہوتی رہتی تھی۔ اور یہ زمانہ وہ تھا 1917، 18، 19، جبکہ وہ خلافت کے خلاف سازشیں ہو رہی تھی اور ہندوستان میں خلافت کی تحریک شروع ہو رہی تھی۔ تو ایک روز اس انگریز کمانڈانٹ سے حضرت شیخ الہند نے کہا کہ یہ آپ کیوں ہماری خلافت کے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ یہ تو مرد بیمار ہے یورپ کا، آپ کے کہنے کے بقول، اس کے اندر کیا طاقت ہے، کیوں آپ اس کے پیچھے؟ ہمارا ایک ادارہ ہے، اسے چلنے دیجئے۔ انہوں نے کہا مولانا اتنی بھولے نہ بنیے آپ، آج بھی ہمیں معلوم ہے کہ اس خلافت کے اندر اتنی تاثیر ہے کہ اگر اس خلافت سے، دارالخلافت سے جہاد کا فتویٰ ایشو ہو گیا تو کروڑوں مسلمان کھڑے ہو جائیں گے سر سے کفر باندھ کر۔ یہ ہماری مرتی ہوئی خلافت، جو خلافت نہیں تھی، ملوکیت تھی لیکن نام خلافت کا تھا، اس کے اندر بھی یہ جان تھی، اور اس کے خلاف جب سازشیں ہو رہی تھی تو عظیم ترین تحریک جو ہے اس بر عظیم پاک و ہند کے اندر چلی۔ اچھا، اب ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ جو اب آئے گی خلافت علی منہاج النبوت کا جو نیا دور آئے گا، دوسرا دور، اس کی شکل کیا ہوگی؟ اس میں دو اصول ہمیں لینے ہوں گے، چونکہ میں گفتگو کر رہا ہوں روح اور شکل، فارم، دی ایسنس آف خلافہ اینڈ دی فارم آف خلافہ۔ ایسنس وہی رہے گا، روح وہی رہے گی، قرآن، سنت، سیرت اور خلافت راشدہ سے فنڈامنٹلز لینے ہوں گے، لیکن انہیں ڈھالنا ہوگا ان اداروں میں، ان انسٹیٹیوشنز میں جو تمدنی ارتقاء کے نتیجے میں دنیا کے اندر قائم ہوئے۔ سمجھ لیجئے میری بات کو اچھی طرح، بہت سے مسلمان اس پر الرجک فیل کرتے ہیں، بات ہی نہیں کرنا چاہتے۔ ایک بہت بڑی تحریک ہے، وہ لفظ جمہوریت کا استعمال کرنا، زبان سے نکالنا بھی کفر کے درجے میں سمجھتے ہیں۔ نہیں، صحیح بات نہیں ہے یہ۔ پہلی ریپبلکن حکومت تو حضور نے قائم کی تھی، اس دائرے کے اندر اندر جمہوریت اعلیٰ ترین تھی کہ ایک شخص کھڑا ہو کر حضرت عمر سے اس کے کرتے کا حساب بھی لے سکتا ہے۔ تنقید کی آزادی تھی، اختلاف کی پوری آزادی تھی، خلیفہ مشورے سے بنتے تھے۔ اس اعتبار سے
ایک لمیٹڈ جمہوریت جو ہے وہ تو اسلام کا حصہ ہے، بلکہ اسلام نے انٹروڈیوس کرایا ہے۔ وہ جو اقبال کہتا ہے، ہر کجا بینی جہانی رنگو بو، زاں کی از خاکش بروید آرزو، یا سے نور مصطفیٰ اورا بہاست، یا ہنود اندر تلاش مصطفیٰ است۔ تمہیں اگر کوئی خیر دنیا میں نظر آتی ہے، کوئی رنگ و بو کہیں نظر آتا ہے، تو جان لو یا تو نور مصطفیٰ سے اس کو مستعار لیا گیا، مانگا گیا ہے، یا ابھی دنیا مصطفیٰ کی تلاش میں جا رہی ہے۔ اس موضوع پر مجھے کل ذرا تفصیل سے گفتگو کرنی ہے۔ یا ز نور مصطفیٰ اورا بہاست، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است۔ ابھی دنیا جو ہے وہ درجہ بدرجہ، خواہی نہ خواہی، کشاں کشاں جا رہی ہے نور مصطفیٰ کی طرف۔